بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 442 میں نماز ذات رقاع کی وجہ تسمیہ بیان کی جائے گی۔ نماز خوف کے احکام زیر بحث ہیں۔ نماز ذات رقاع کی وجہ تسمیہ بیان ہوگی۔ متعلقہ احتمالات اور امکانات بھی ذکر ہوں گے۔ اصطلاحات اور الفاظ کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش ہوگی۔ تاریخی اور جغرافیائی تحقیق اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا سمیت بذالک لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع او لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر او لأن الرقاع كانت في ألويتهم۔ نماز ذات رقاع کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس پر شہید ثانی اپنی تحقیق پیش فرماتے ہیں۔ اس جنگ یا اس نماز کی جو نامگزاری ہے ذات رقاع کے حوالے سے، اس میں 5 وجہیں اور احتمالات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے سمیت بذالک، اس نماز کو ذات رقاع کا نام دیا گیا ہے لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد وحمر وصفر وسود كالرقاع، کیونکہ یہ جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوئی اور یہ نماز پڑھی گئی ایک پہاڑ کے دامن میں کہ اس کے راہ میں جو ہے سرخ، زرد اور سیاہ رنگ کے ٹکڑے موجود تھے، جیسے مختلف رنگوں کے کپڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ جنگ کان فی سفح جبل، یعنی ایک پہاڑ کی دامن میں واقع ہوئی تھی، فیہ جدد، جس میں مختلف قسم کے راہ موجود تھے، سرخ رنگ کے تھے، حمر و صفر یعنی زرد رنگ کے تھے، و سود اور سیاہ رنگ کے تھے۔ جدد اصل میں جدہ کی جمع ہے، جیسے غرفہ کی جمع غرف ہوتی ہے، اور یہ راستے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور حمر یہ احمر کی جمع ہے، سرخ کے معنی میں ہے، صفر اصفر کی جمع ہے اور زرد کے معنی میں ہے، سود یہ اسود کی جمع ہے اور سیاہ کے معنی میں ہے۔ کررقاع جیسے پارچے اور کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ رقاع بھی لفظ جو ہوتا ہے رقعہ کی جمع ہے، اور اس طرح اس کی تشبیہ بنتی ہے۔ پھر جیسے مختلف قسم کے کاغذ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہاں بھی مختلف قسم کے راستے موجود تھے، تو اس وجہ سے اس کو نماز ذات رقاع کا نام دیا گیا۔ او لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر، یا اس وجہ سے اس کا نام ذات رقاع پڑا ہے چونکہ صحابہ پا برہنہ تھے، یعنی انہوں نے جوتے وغیرہ تو اس دور میں اتنے ہوتے نہیں تھے، تو وہ پا برہنہ نہیں چل رہے تھے۔ فلفوا علی ارجلہم الرقاع، تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ مختلف قسم کے جو ہے ٹکڑے جو ہے نا وہ لپیٹ رکھے تھے، من جلود، چاہے وہ
چمڑے کے جو ہے ٹکڑے تھے، اور خرقن یعنی کپڑے کے ٹکڑے انہوں نے اپنے پاؤں پہ لپیٹ رکھے تھے، لشدت الحر چونکہ گرمی بہت تھی۔ حفات جمع ہے حافی کی، پابرہ نہ ہونا، یعنی جوتا وغیرہ اس میں نہیں ہوتا۔ فلفو لفا یلفو جو ہوتا ہے لپیٹنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ ارجل ریجلون کی جمع ہے، راجلون مرد کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے رجال۔ ریجلون جو ہے پاؤں کو کہتے ہیں، ٹانگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے ارجل۔ تو انہوں نے اپنے ارجل یعنی پاؤں پہ لپیٹ رکھے تھے الرقاع یعنی ٹکڑے مختلف قسم کے، من جلود چاہے وہ جلد کے ہوں یعنی چمڑے کے ہوں، وخرقن اور خرقہ جو ہے یہ پرانے کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، تو اس کو لپیٹ رکھا تھا لشدت الحر، حر میں نہ گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ پہلی وجہ جو ہے وہ طبقات کبریٰ ابن سعد میں بیان ہوئی ہے، جلد 2 صفحہ 61 میں۔ اور ایک اور بھی وجہ موجود ہے، اول ان الرقاع کانت فی الویتہم، یا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے جو پرچم تھے وہ پھٹ چکے تھے، یا ان میں جو ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے اپنے کپڑوں کے ان کو لٹکایا ہوا تھا، انہوں نے کپڑے کے ٹکڑے جو ہے نا وہ مختلف رنگ کے اس میں باندھے ہوئے تھے۔ یہ وجہ طبرسی جو ہے اعلام الورا میں بیان کرتے ہیں، جلد اول صفحہ 89۔ علامہ مجلسی بھی بیان کرتے ہیں بحار الانوار جلد 20 صفحہ 176 میں، اور جدید علماء میں محلاتی زندگانی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 298 میں بیان کرتے ہیں۔ الویہ لوا کی جمع ہے، پرچم کے معنی میں ہوتا ہے۔ رقا ہوئی رقا کی جمع ہے تو وہ کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات ہو گئی۔ اول مرور قوم بہی حفاتا فتشققت ارجلہم فکانوا یلفون علیہا الخرقا، یا اس وجہ سے اس کو ذات رقا کہتے ہیں کہ ایک تعداد جن کی تعداد 800 تک بیان کی گئی ہے، انہوں نے اس جنگ کی جگہ سے گزرے تو ان کے جو پاؤں تھے وہ برہنہ تھے، تو وہ کیا ہو گئے، پھٹ گئے تھے اور اس میں زخم آ گئے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے کپڑے کے ٹکڑے اس پہ لپیٹ لیے تھے۔ یا مسلمانوں کے لشکر کا ایک گروہ جو تھا گزرا اس سے پابرہنہ، حفات حافی کی جمع ہے، پابرہنہ۔ فتشققت، تشققا یا تشقق کو معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، اس میں زخم آ جانا۔ ارجلہم ان کی پاؤں جو تھے وہ پھٹ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے۔ فکانوا یلفون علیہا الخرقا، تو وہ اس کے اوپر کپڑے کے ٹکڑے جو ہے نا جی وہ لپیٹتے تھے۔ لف یلفو ہوئی لپیٹنا، علیہا ارجل کی طرف جا رہی ہے، پاؤں پر، الخرقا ٹکڑے۔ تو یہ جو وجہ ہے یہ بھی تاریخی حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، حتیٰ سیاہ ستہ میں صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 145 میں یہی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور لأنها اسم شجرۃ کانت فی موضع الغزوۃ، یا اس وجہ سے اس کا نام ذات رقاع پڑا ہے چونکہ وہ ایک درخت تھا کہ جو جنگ والی جگہ پہ موجود تھا، اور اس درخت کا نام ذات رقاع بھی اس وجہ سے پڑا ہوگا کہ راہ گزرنے والے جو لوگ تھے اس درخت پہ کپڑے کے ٹکڑے آویزاں کرتے تھے، جیسے
بعض درخت ہوتے ہیں جو راہ میں پڑتے ہیں تو نشانی کے طور پر اس کے اوپر وہ کپڑے وغیرہ باندھ دیتے ہیں. کانت فی موضع الغزوہ، غزوہ کی جگہ پہ وہ درخت موجود تھا. غزوہ جو ہوتا ہے اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم نے لشکر کے ساتھ خود بھی شرکت کی ہو، اور اگر وہ لشکر جو ہے اس کے ساتھ نبی اکرم موجود نہ ہوں تو اس کو بعث اور سریہ کہتے ہیں. لشکر کا گروہ ہوتا ہے جسے بھیجا جاتا ہے دشمن کی طرف، کم از کم 9 اور زیادہ سے زیادہ 400 تک ہوتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ سریہ 100 سے 500 یا اس سے زیادہ 500 تک ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو اسے منس کہتے ہیں، اور اگر 800 سے زیادہ ہو تو اسے جیش کہتے ہیں، اور اگر 4000 سے زیادہ ہو تو اسے حجفل کہتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی اصطلاحات ہوتی ہیں جو تاریخ اور سیرت میں پائی جاتی ہیں. وَهِيَ عَلَى 3 أَمْيَالٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ عِنْدَ بِئْرِ أَرُومَہ، اور یہ جو ذات رقاع جگہ تھی تو یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، بئر ارومہ کے پاس ہے. تو یہ مدینہ سے نزدیک ہے اور 3 میل 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے مدینہ سے. وہاں پر ایک کنواں ہے جس کو ارومہ کہتے ہیں، اور 3 میل جو ہوتے ہیں یہ 1 فرسخ ہوتے ہیں. وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ موضع من نجد وہی ارض غطفان، یعنی بعض نے کہا ہے کہ ذات رقاع ایک جگہ ہے زمین ناجد سے، اور ناجد جو ہے نا وہ گروہ ہے غطفان کی سرزمین ہے، اور غطفان جو ہے وہ بنی قیس کا ایک گروہ ہے. یہ جو غزوہ ذات رقاع ہے یہ 6 سال ہجری میں پیش آیا. مدینے میں خبر پہنچی کہ غطفان کی ایک جماعت اور بنی محارب اور انمار اور ثعلبہ جو ہیں یہ مدینہ پر لشکر کشی اور حملہ کرنے کا قصد کر بیٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ میں اپنا جانشین قرار دیا نماز وغیرہ پڑھانے کے لیے، اور جمادی الاول میں کے نصف میں 400 افراد یا 700 کے ساتھ ناجد کی طرف چلے تو اس نخلا کی جگہ پہنچے جہاں پہ کھجور تھی، اور اسے ذات رقاع کی جگہ پر اتر پڑے. تو ان کا عزم جو تھا ان کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں بڑا رعب اور خوف طاری ہوا. انہوں نے فرار اختیار کیا اور پہاڑ کے جو ہے نا جی چوٹی پر جا کر پناہ لی، اور اپنی جو ہے مال مویشی بھی اور عورتیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. تو مسلمانوں نے ان کو کنیزیں بنایا اور وہ جنگ جو تھی فتح ہو گئی. تو اس کو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں جلد 20 میں بیان کیا ہے، اور بخاری اور سیاہ ستہ اور تاریخ کی کتابیں، سیرت ابن ہشام، کتب اربع اور الصحیح من سیرت النبی، یہ جامع تاریخی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے جو آخر میں لکھی گئی ہے. ان سب میں اس کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال تاریخ کے حوالے سے اس میں اختلاف نظر موجود ہے کہ اس تاریخ کو یہ ہوئی ہے، اور یہ مدینہ سے قریب ہے. جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ خوف زدہ ہو کر منتشر ہو گئے تھے اور کافی مال مسلمانوں کو ملا تھا. غطفان کے قبائل بنو محارب، بنو ثعلبہ یہ جنگ کے درپے تھے، تو اس وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی. اور ایک زخمی ہوا اور وہاں پہ جو ہے کافی سامان بھی ملا. نبی اکرم کے جو زندگی کے ہیں مدنی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں ان کی تاریخیں بھی اگر بیان کر دی جائیں، ہجرت نبوی
1 ہجری میں ہوئی ہے، 622 تاریخ کی معراج بھی اسی میں ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں ہے۔ بنی قینقاع کی شکست جو ہے 15 شوال سنہ 2 میں ہے۔ غزوہ احد سنہ 7 میں ہے۔ بنو نذیر کی شکست 4 ہجری میں ہے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہے۔ بنو قریظہ کی شکست بھی اسی میں ہے۔ غزوہ بنی مستلق بھی اسی میں ہے۔ صلح حدیبیہ بھی اسی میں ہے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہے۔ پہلا سفر حج بھی اسی میں ہے۔ جنگ موتا 8 ہجری میں، فتح مکہ بھی اسی میں ہے۔ غزوہ حنین بھی اسی میں ہے۔ غزوہ طائف بھی اسی میں ہے۔ اور جزیرۃ العرب پر تسلط 9 ہجری میں ہے۔ غزوہ تبوک بھی اسی میں ہے۔ حجۃ الوداع 10 میں ہے، اور واقعہ غدیر خم بھی 10 میں ہے، اور نبی اکرم کی رحلت 11 ہجری میں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت نماز خوف کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی، سورہ نساء آیت 102 میں ہے، تو یہ اسی کے بارے میں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اور جب آپ ان میں ہوں اور انہیں نماز پڑھانے لگے تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ جب یہ نماز پڑھ چکے تو یہ آپ لوگوں کی پشت پناہی کے لیے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ ان کا جس نے نماز نہیں پڑھی آ جائے، آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ بھی اپنا سامان حفاظت اور ہتھیار لیے رہیں۔ کفار کی تو آرزو یہ ہے کہ تم لوگ اپنے ہتھیار اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے، اور اگر بارش سے اذیت ہو یا تم بیمار ہو تو تمہارا کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو۔ ہاں، حفاظت کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے شان نزول میں جو ہے نا جی 2 قول ہیں، اور جو دوسرا قول ہے وہ یہی ہے کہ غزوہ ذات رقاع میں نازل ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک طولانی روایت اس کے بارے میں منقول ہے، تو یہ حدیث صحیح السند ہے، اس وجہ سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ نماز خوف کے پیغامات، نماز جماعت کی اہمیت۔ نماز جماعت یعنی اتنی شدت اور خوف کے باوجود نماز جماعت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وقت نماز کی اہمیت، ہر حال میں ہوشیاری کی ضرورت، عسکری اور جنگی وسائل کا تحفظ۔ نماز خوف کا حکم نبی اکرم کی صداقت کا ثبوت بھی ہے۔ تو عباد بن بشر اور نماز عشق کی منزل۔ غزوہ ذات رقاع میں دشمن کے قبیلے میں ایک عورت قید کر لی گئی تو اس کے شوہر نے مسلمانوں کا تعاقب شروع کیا۔ لشکر اسلام نے رات کے وقت ایک درے پر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہاجرین میں عمار، یاسر اور انصار میں سے عباد بن بشر نے رسول اکرم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے درے کے دہانے پر پہرا دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور پہرے کے مقام پر پہنچے، اور دونوں نے اتفاق کیا کہ رات کو 2 حصوں میں بانٹ لیں، ایک حصے میں ایک سوئے اور دوسرا پہرا دے۔ رات کا پہلا حصہ عباد کے حصے میں تھا، عمار سو گئے۔ تعاقب کرنے والا شخص بھی قریب پہنچا، اس نے اندھیرے میں کھڑے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی طرف تیر پھینکا۔ تیر رکاب کے جسم کو لگا، انہوں نے تیر بدن سے کھینچ کر پھینکا لیکن نماز منقطع نہیں کی۔ اس مرد کے دوسرے تیر پر بھی عباد نے نماز جاری رکھی، لیکن جب تیسرا تیر لگا تو انہوں نے رکوع اور سجود کیا اور سلام دے کر نماز مکمل کر لی، اور عمار کو جگایا اور کہا اٹھو، کیونکہ مزید میں پیروں پر کھڑے ہونے کی قوت نہیں رکھتا۔
عمار اٹھے تو مشرک شخص نے دیکھا کہ وہاں 2 افراد ہیں، چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ عمار نے عباد کو خون میں لپٹا پایا اور ماجرا پوچھا تو عباد نے ماجرا کہہ سنایا۔ عمار نے کہا تم نے پہلا تیر لگنے پر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ عباد نے کہا میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا جس کو منقطع کرنے پر دل راضی نہیں ہوا، لیکن جب دیکھا کہ تیر یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں تو رکوع میں چلا گیا اور اپنی نماز مکمل کر لی۔ خدا کی قسم اگر مجھے رسول خدا کی نافرمانی کے ارتکاب اور دشمن کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے دست درازی کے امکان کا خوف نہ ہوتا، کسی قیمت پر بھی نماز توڑنے کے لیے راضی نہ ہوتا، حتیٰ اگر اس راہ میں مجھے میری سانس اکھڑ جاتی اور جان چلی جاتی۔ بعض تواریخ کے مطابق عباد نے کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔